من آئے گا تو ہم اس کو وہاں سے تلاش کریں گے، جا کے فہرست سے چیک کریں گے، نکالیں گے تو وہ وہاں لکھ کے بتا دیں گے یہ جو من بیانیہ ہوتا ہے یہ حال بنتا ہے یا صفت بنتا ہے، اپنا میٹر سولو ہو جائے گا. سمجھ رہے ہیں؟ تو ان میں سے جو کتابیں آپ رکھیں، المنہاج بھی اچھی ہے، المنہاج بہت سستی ہے، چھوٹی سی کتاب ہے. مغنی اللبیب اس سے تھوڑی سی بڑی ہے. اسی طرح بشیر الناجیہ بھی اردو میں ہے، دلچسپ کتاب ہے. بشیر الناجیہ تو کافیہ پڑھنے والے ہر طالب العلم کو لازمی پڑھنی چاہیے. جو اساتذہ ہیں انہیں تو یہ کتاب یوں کہہ لیں کہ ان کے اسٹڈی مطالعے میں رہنی چاہیے کتاب یہ نحو کے اعتبار سے. ایک سبق ہوتا ہے قسم کا. قسم 4 حرف ہوتے ہیں جنہیں حروف قسم کہا جاتا ہے. یہ والے 4 حرف: بوتل، با، واو، تا، لام. بوتل. ان 4 حرفوں سے قسم اٹھائی جاتی ہے. جیسے باللہ، واللہ، تاللہ، للہ. ٹھیک ہو گئی بات؟ واللہ، باللہ، تاللہ، للہ، یہ چاروں قسمیں ہیں. ٹھیک ہے، یہ 4 حرف ہوتے ہیں. کتابوں میں جو سبق لکھا ہوتا ہے وہ سبق ہوتا ہے جی، ایک قسم ہوتی ہے، ایک جواب قسم ہوتا ہے. یہ بھی کوئی مشکل چیز نہیں ہے. دیکھیں، یہ ہم نے قسم اٹھائی، اللہ کی قسم. اب جب ہم نے اللہ کی قسم اٹھائی ہے تو آگے بھی تو کوئی بات کرنی ہے نا. وہ جو آگے بات کرنی ہوتی ہے وہ جواب قسم ہوتا ہے. جیسے اللہ کی قسم میں جاؤں گا، باللہ لاذهب، اذهب، باللہ لاذهب، اللہ کی قسم میں جاؤں گا. ٹھیک ہے، تو یہ قسم، یہ جواب قسم. یہ قسم، یہ جواب قسم. ٹھیک ہو گئی بات؟ اب کتابوں میں جو باتیں کی جاتی ہیں وہ کہا جاتا ہے جی جواب قسم جملہ اسمیہ آئے گا یا جملہ فعلیہ آئے گا، مثبت ہوگا اور منفی ہوگا. اسمیہ ہوگا تو اس کے ساتھ یہ چیز آنی چاہیے، فعلیہ ہوگا تو اس کے ساتھ یہ آنا چاہیے. بیٹا تھوڑی سی گفتگو پہ توجہ دیں گے تو آپ کو زیادہ چیزیں سمجھ میں آ جائیں گی. بکس کا اب آپ چھوڑ دیں، جتنی بات بکس کے بارے میں بتانی تھی وہ آپ کو بتا دی ہے، باقی واٹس ایپ پہ ہم باتیں کرتے رہیں گے. ابھی ہم سبق پہ آ جائیں، امپورٹنٹ بات ہے نا. ٹھیک ہے، بورڈ ہلکا پھلکا اگر دھندلا دکھ رہا ہے تو میری باتیں آپ کو پوری سمجھ آ جائیں گی. کچھ نہ کچھ پرابلم آئی جاتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی، تو یہ قسم، اس کی اگلی بات جو ہوتی ہے وہ جواب قسم. اب کتابوں میں جو چیپٹر پورا لکھا ہوتا ہے وہ لکھا ہوتا ہے ایسا ایسا جواب قسم آئے گا. ایٹ مین کتابوں میں لکھا ہوتا ہے اگر آپ نے عربی بنانی ہوگی اور آپ جواب قسم لانا چاہیں گے اپنی پسند کا تو آپ کو یہ رول فالو کرنے پڑیں گے. ان رولز کا ایک پورا چیپٹر ہوتا ہے. لیکن مجھے پتا ہے بیٹے آپ درس نظامی کر رہے ہیں، جہاں آپ رہتے ہیں یا جہاں میں رہتا ہوں ہم لوگ عربی بناتے نہیں. نارملی بنانی چاہیے، اچھا کام ہے، کسی کو اگر عربی بنانی آتی ہو تو اور کیا چاہیے، ویل اینڈ گڈ. بٹ نارملی ہم بناتے نہیں، ہمیں ضرورت نہیں پڑتی. پورے درس نظامی میں عربی بنانے کی ضرورت نہیں پڑتی، ہمیں عربی پڑھنے کی ضرورت پڑتی ہے. ایٹ مین یہاں پر جو رولز تھے یہ بنانے کے، ان کی ہمیں ضرورت نہیں ہوتی. یہاں پر سب کچھ لکھا ہوتا ہے، بس ہم نے کیا کرنا ہوتا ہے، ان کی ترکیبیں کرنی ہوتی ہیں. قسم جو ہوتی ہے وہ الگ جملہ ہوتی ہے، جواب قسم الگ جملہ ہوتی ہے. مطلب قسم اور جواب قسم، یہ جو قسم ہوتی ہے یہ کمپلیٹ ایک جملہ ہوتی ہے اور جواب قسم بھی جملہ ہوگا. اب قسم کیسے جملہ ہوتی ہے؟ جیسے لکھا ہے واللہ، واو ہو، با ہو، تا ہو یا لام ہو،
آپ کو پتا ہے یہ حروف جارہ ہے، یہ کیا ہے؟ حروف جارہ. اٹ مین واو حرف جار، یہ مجرور، یہ جار مجرور مل کر ظرف مستقر بنانا ہے. یہاں پر کچھ نکل جائے گا، کیا نکالیں؟ اقسم فعل نکال لیں، الف فعل نکال لیں، ٹھیک ہے، جو بھی الف نکال لیں، اقسم نکال لیں، اقسم فعل، اقسم فعل اقسم یقسم سے اقسم، ٹھیک ہو گئی. اقسم فعل، انا فاعل، یہ جار مجرور مل کر جملہ فعلیہ، جملہ فعلیہ، ٹھیک ہے. انشائیہ کہتے ہیں قسم جو ہوا، ٹھیک ہے، جملہ فعلیہ انشائیہ. یہ ہوتا ہے جواب قسم. اب جواب قسم میں کوئی سا بھی جملہ آ سکتا ہے، کوئی سا بھی جملہ آ سکتا ہے، جملہ اسمیہ بھی آ سکتا ہے، جملہ فعلیہ بھی آ سکتا ہے، چھوٹا جملہ بھی ہو سکتا ہے، بڑا جملہ بھی ہو سکتا ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے. لکھا تھا واللہ لأضربن، اللہ کی قسم میں ماروں گا، تو لأضربن اضرب فعل ہے، واحد متکلم کا صیغہ ہے، اضربو ہے یہ، اور ثقیلہ والا نون لگا ہوا ہے، ٹھیک ہے. انا اس کا فاعل، فعل فاعل مل کے جملہ فعلیہ. ہمیں بٹ چیک کرنا ہوتا ہے، ہمیں بنانا نہیں ہوتا. تو بعض بچے جو ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں پوری نحو جب تک ہمیں یاد نہیں ہوگی ہم کیا کریں گے. بیٹے پوری نحو کرنی بھی نہیں چاہیے، کر لینی چاہیے، کر لینی چاہیے، کوئی ایک کتاب یاد کر لیں، بٹ جو جتنی ضرورت آپ کی ہے اتنی ضرورت کا سبق تو آپ کو ویسے ہی آتا ہے. یہ نعمان نے پوچھا ہے یہ والا ہمیشہ ظرف مستقر ہوگا. بیٹا یہ جار مجرور ہوگا، اب اس جار مجرور کو آپ نے کہیں سیٹ کرنا ہے، یہ آپ کی ذمہ داری بنتی ہے، آپ کی ڈیوٹی بنتی ہے. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ظرف مستقر نہ بنے تو جو آپ کا دل کرے وہ بنا لیں. جار مجرور اکیلا ہو تو ظرف مستقر ہی ہونا چاہیے بیٹا اس کو، اور کچھ آپشن ہی نہیں نکلتا ہمارے پاس. ٹھیک ہو گئی بات؟ قسم کا چیپٹر اچھا یہ ہو گیا جی قسم، یہ جملہ فعلیہ. آپ بولیں گے اتنا لمبا لکھا ہوتا ہے وہاں پہ، یہاں تھوڑا سا بتایا. اور یہ جواب قسم، قسم جواب قسم ملا کے جملہ قسمیہ بھی بول دیتے ہیں، اس کو کوئی ایشو نہیں ہوتا. ٹھیک ہو گئی بات؟ یہی ہوتا ہے قسم کا چیپٹر. یہ قسمیں ہوتی ہیں، جو قسم ہوتی ہے وہ پیچھے فعل نکال کے اس کا ظرف مستقر بنا دیتے ہیں. آگے جملے الگ الگ آتے ہیں، کبھی اسمیہ کبھی فعلیہ، کبھی چھوٹا جملہ کبھی بڑا جملہ، کوئی ایشو نہیں. اسمیہ فعلیہ تو اب آپ نے سیکھا ہوا ہے تو اس طرف کی تو پرابلم ہی ختم ہو جاتی ہے. بالکل والعصر میں بھی نکالیں گے اقسم فعل، والفجر میں بھی نکالیں گے، جہاں قسم آئے گی وہاں نکالیں گے. ٹھیک ہو گئی بات؟ چلیں آئیں آپ کو ایک دلچسپ سٹوری سناؤ. ابھی تھوڑی دیر پہلے فیس بک پہ کسی طالب العلم نے ہم سے ایک ترکیب پوچھی، ہم نے وہ ترکیب اس کو کروا دی. آگے سے وہ کہتا ہے آپ یہ بتائیں نا ذرا، جاء زید علی الفرس، اس کی ترکیب کیا ہوگی؟ اس کی ترکیب کیا ہوگی؟ تو میں نے بتایا نہیں، میں نے ابھی اس کو آپ کو بتانے لگا. جاء فعل ہے، فعل ماضی صیغہ واحد مذکر غائب. زید اس کا فاعل ہے، الا جار ہے، یہ مجرور ہے. آسان ہے نا؟ سوال یہ ہے یہ جار مجرور کس کے متعلق ہوں گے؟ یہ پوائنٹ ہے اصل، کس کے متعلق ہوں گے. آپ سوچ کے بتائیں، لے لیں 1 منٹ آپ کا رہا، تسلی سے سوچیں یہ کس کے متعلق ہوں گے. جی سب سوچیں. جا سب سوچیں.
जा आके, जा आके, और भी सारे बोलें। अल्लाह के बाद क्या लिखा है? अलल फरस। अल्लाह अकबर। जावेद, ये क्या है? शाहिदा। हाँ वही है, चलता है, दिमाग चलता है। मैंने ये डिक्शनरी खोली थी, आपके लिए ही खोली है मैंने। जा आ, जा आ, जा आ, जा आ, जाशा। इसके साथ अला नहीं आता, जा के साथ, ठीक है। जा आ या जी ओ का माना है आना, इसके साथ अला नहीं आता, इलई ही आता है। डिक्शनरी ने बताया इधर अला नहीं है। जब अला यहां नहीं है तो मैंने, अब ये लंबी चौड़ी बात नहीं है, अला जा को, जा अला को कबूल ही नहीं करता, इसका है ही नहीं। क्योंकि ये जो हुरूफ जार किसी फेल के साथ जा रहे होते हैं तो वो फेल उसको कबूल भी करता है। अब सीधी सी बात ये है कि ये फाइल है, ये जार मजरूर है, ये जार मजरूर इस जा के मुतालिक नहीं होगा, ये बनेगा ज़र्फ़े मुस्तकर, ठीक है। ज़र्फ़े मुस्तकर, पीछे निकाल दें आप, राकिबन निकाल दें, कोई भी ऐसा फेल निकाल दें, साबितन भी निकल जाएगा, साबितन भी निकल जाएगा, मसला ही कोई नहीं। अब राकिब इसमें फाइल हुआ, इसका फाइल और ये जार मजरूर मिलकर शिब जुमला इस्मिया होकर ये बनेगा हाल किसका? जैद का। ये जुल हाल था, ये जुल हाल और आल मिलके बनेंगे फाइल। अब आप तर्जमा करें तो पता चले ना आपने क्या बनाया। माशाल्लाह कई बच्चों ने बिल्कुल ठीक बताया था। ये जावेद ने बताया, नोमान ने बताया, मिनहाज ने बताया है, मंसूर ने बताया, ये सारे माशाल्लाह सही बता रहे हैं। गुल मोहम्मद ने बताया, तो दिमाग चलता है। गुल मोहम्मद से तो बड़े सारे हिसाब हमारे बाकी हैं। बहरहाल तो जा ज़ैदुन अलल फरस। अब आप तर्जमा कर दें, तरकीब हमने कर दी है, तर्जमा आप करें। जी तर्जमा करें। जैद घोड़े पर सवार होकर आया, ठीक हो गई। जैद घोड़े पर सवार होकर आया, और बिल्कुल अगर मैं यहां राकिबन ना करूं, साबितन करूं, अब करें तर्जमा। जैद घोड़े पर सवार होकर आया, मिनहाज, वेरी गुड जी, मैंने साबितन कर दिया बेटा जी। जैद घोड़े पर, मैं अजहान जैद घोड़े पर आया, वेरी गुड। जैद घोड़े पर आया, जब हम पहले आम ले लेते हैं, बस इतना काम करते हैं कि इसका तर्जमा स्किप कर देते हैं, साबितन का तर्जमा नहीं करते। पहले हम तर्जमा कर देते हैं जैद घोड़े पर सवार होकर आया, अब सीधा सीधा जैद घोड़े पर आया, ठीक हो जाएगी, समझ जाएंगे हम, ठीक है। माशाल्लाह। चलें 5 मिनट हैं हमारे पास, मैं माइक ऑन करने की कोशिश करता हूं, अगर आप कुछ कहना चाहते हो। जो कहना चाहता है वो हैंड राइज करेगा। या अल्लाह, इतने सर। नोमान मुस्तफ़ा जी, बेटा माइक खुला है। खोले माइक नोमान।
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. استاد جی جو اسماء ظروف ہیں اذ اذا حیث و قبل و تحت، یہ کب مبنی ہوتے ہیں اور کب معرب ہوتے ہیں؟ بیٹا یہ مبنیات میں ہی ہیں سارے. قبل و بعد جو ہے نا ان میں تھوڑی جی تفصیل ہے. باقی یہ از بتائیے گا. تا متا ایانا امسی اودو قطو یہ سب ہے ہی مبنیات میں سے، اس کی کوئی تفصیل نہیں ہے. یعنی یہ ڈائریکٹلی مبنی ہے. قبلو بعدو وغیرہ جو ہے نا ان میں تھوڑی سی تفصیل آتی ہے. یعنی وہ تفصیل ذرا تفصیل کر دیں گے. ٹھیک ہے، لیکن ابھی تو ٹائم ہمارے پاس کم ہے نا. یہ میں کر دوں گا انشاءاللہ، یا ویڈیو لنک آپ کو دے دوں گا، اس ویڈیو میں مل جائے گا، یا پھر یہی سبق میں کر لیں گے. ٹھیک ہے جی. ٹھیک ہے ابراہیم. میں ابراہیم تھا استاد. اچھا تو نعمان کا نہیں مائک آن ہوا؟ نعمان مائک آن کرے نا بیٹے. قاری صاحب مائک آن نہیں ہو رہے؟ حسان مائک آن کر سکتے ہیں؟ کسی کا مائک نہیں چل رہا. حسان مائک کھولیں بیٹا. نعمان بھائی آپ کا بھی مائک کھلا ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی نعمان بولیں. حسان بولیں. سر مجھے یہ سوال کرنا تھا کہ جار مجرور مل کر ظرف بنتے ہیں، اس میں اول فی وہ بھی ظرف ہوتا ہے، ان دونوں کیا ہوتا ہے؟ ان دونوں میں کیا ہوتا ہے، فرق کیا ہوتا ہے؟ جی بیٹا ایک جیسے استعمال بن جاتا ہے جار تقریباً. مجرور. جی تقریباً ایک جیسا ہی استعمال بن جاتا ہے ان کا ترکیب کے اعتبار سے. کوئی خاص فرق نہیں ہوتا اس کا ترکیب کے اعتبار سے. سر جو تعریف کی جاتی ہے مفعول فی کی، اور مفعول فی کو ظرف بھی کہا جاتا ہے، تو وہ تعریف اگر ہم اپلائی کریں ظرف لغو اور ظرف مستقر یعنی جار مجرور پر اپلائی کریں تو وہ اپلائی ہوتا تو نہیں ہے بسا اوقات. بس دیکھ لو پھر مسئلہ یہ ہوتا ہے بیٹا، ہم جب ترکیب کا پہلو لیتے ہیں نا، ٹھیک ہے، تو ترکیب کے پہلو میں ترکیب کی حد تک ہم چلتے ہیں. ایک ہوتا ہے دو چیزوں کو ہم بعینی ہی ایک دوسرے کی جگہ پر رکھ لیں تعریفات کے اعتبار سے، وہ دونوں الگ الگ ہیں. ظاہر سی بات ہے جار مجرور الگ چیز ہے، مفعول فی الگ چیز ہے. لیکن ترکیب جب ہم کرتے ہیں تو ترکیب میں آپ اس کو ظرف بولتے ہیں اور اس کو بھی ظرف بولتے ہیں، تو دونوں کا جو یوز ہے وہ سیم ہوتا ہے. ترجمہ تو دونوں اپنے الگ الگ دیں گے نا. جار حرف جار اپنا معنی دے گا، مفعول فی اپنی ظرفیت کا معنی دے گا. اب دیکھیں نا، من اگر حرف آئے گا تو وہ مفعول فی تو نہیں بنتا نا. جی من جب آئے گا تو وہ سے کا معنی دے گا، وقت جی یا جگہ کو تو اسی طرح منشن نام. دے گا. تو جو میں نے بتایا آپ کو یہ ترکیب کے اعتبار سے بتایا. اسی لیے میں یہ کہا کرتا ہوں کہ ہم اپنے جو سبق ہوتے ہیں ان کو، ایک ہوتا ہے فن کی گہرائی، تو جب ہم اس اعتبار سے جائیں گے نا تو پھر ہم ڈیفینیشن کی ڈیٹیل میں جاتے ہیں. بٹ جب ہم ترکیب کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں نارمل سادے سادے رولز اپلائی کرتے ہیں. مفعول فی کو بھی پیچھے فعل کی ضرورت ہوتی ہے، حرف جار کو بھی پیچھے کسی نہ کسی متعلق کی ضرورت ہوتی ہے. ٹھیک ہے جی. نعمان جی نعمان بیٹا مائک کھلا ہے آپ کا، پلیز. جی نعمان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ.
استاد اب یہ جار مجرور افعال ناقصہ کے متعلق ہو سکتے ہیں؟ جار مجرور افعال ناقصہ کے متعلق یار اس پر نا تھوڑی سی تفصیل سے گفتگو ہے. آپ نے سوال کر لیا ہے، انشاءاللہ میں گروپ میں اس کی ڈیٹیل میں ویڈیو بھیجتا ہوں. ٹھیک ہے جی استاد صاحب جزاک اللہ. اور کس کا ہینڈ رائز ہے بھائی؟ یا پورے ہو گئے؟ چلیں بیٹا جی ٹائم ہو گیا ہمارا. میں افعال ناقصہ والا آپ کو بھیجتا ہوں انشاءاللہ. اور ایک اور میں نے ویڈیو کہا ہے آپ کو کہ صلی اللہ علیہ محمد، دوسری ویڈیو کون سی کہا ہے میں نے؟ اسماء ظروف والی. یہ دونوں ویڈیوز میں انشاءاللہ بھیجتا ہوں. بٹ آپ ہوم ورک کیجئے، آپ کام کیجئے، محنت کیجئے، بیساکھیاں چھوڑ دیں. میری طرف سے ایز اے استاذ آپ یہ بات اپنے لیے لکھ لیں کہ آپ کو ترکیبیں آتی ہیں. یو کین ڈو اٹ. آپ کریں، اللہ نے چاہا تو آپ کو ترکیبیں آئیں گی. شرط یہ ہے کہ آپ کرتے رہیں کرتے رہیں کرتے رہیں. قسمت نے ساتھ دیا، زندگی نے وفا کی تو انشاءاللہ میں سب پہ آپ سوال پوچھ سکتے ہیں. آپ تو ملیں گے اگلی کلاس میں. فی امان اللہ. اللہ خوش رکھے، سلامت رکھے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.